بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے آیات تطہیر کا مصداق کون؟ سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 33 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے پیغمبر کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی یعنی ہر قابل نفرت بات کو دور کر دے اور تمہیں ظاہراً اور باطناً خوب پاک صاف رکھے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے کون مراد ہے۔ تو یہ پورا رکوع یعنی آیات نمبر 28 سے لے کر آیات نمبر 34 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے شاگرد حضرت اکرمہ رحمہ اللہ تو بازاروں میں نعرے لگاتے تھے کہ یہ آیت کریمہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور تفسیر جلالین میں اہل بیت کا مصداق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے، اور اس جملے سے پہلے 3 الفاظ مذکور ہیں، اقمنا، آتینا اور اطعنا۔ یہ سب مؤنث کے صیغے ہیں جن میں ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اس کے متصل بعد انہی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے پیغمبر کے گھر والو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی یعنی ہر قابل نفرت بات کو دور کر دے اور تمہیں ظاہراً اور باطناً خوب پاک صاف کر دے۔ گویا ان احکام کا مقصد بیان فرما دیا کہ ان احکام کا مقصد تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر کے تمہیں خوب پاک صاف کرنا ہے۔ اور جب مذکورہ احکام کی مخاطب ازواج مطہرات ہیں تو تطہیر کی بشارت بھی انہی کے لیے ہوئی، اور انہیں ازواج مطہرات اس آیت کریمہ کی بنا پر ہی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیویاں جنہیں اللہ جل شانہ نے ہر ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک صاف کر کے رکھا ہے، مگر مزاج اہلمی دین سے بے خبر لوگوں کے دماغ میں روافظ کا نظریہ بٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرات حسنین کریمین اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، نہ کہ ازواج مطہرات۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی، اتنے میں سیدنا حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر سیدنا حسین آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے، ان چاروں کو لیا، اور 5ویں خود، جس سے 5 تن پاک کا ہم کنسیپٹ لیتے ہیں، 5 اس چادر کے نیچے لیا۔ سیدہ عائشہ کو نہیں لیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ راوی ہیں، وہ دیکھ نہیں ہے منظر، اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج تھی، انہوں نے یہ روایت بیان کر دی، ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا۔ لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا، آپ اہل بیت نہیں تھیں، یقیناً تھی، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اسپیشل پروٹوکول ہے۔ چادر کے نیچے لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ راویہ اما عائشہ ہیں، خود چادر کے نیچے نہیں ہیں، علی، حسن، حسین اور سیدنا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں خود۔ تو زید ابن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، ان کو یہ حدیثیں پتہ تھیں۔ یہاں سے بھی 5 تن پاک والا کنسیپٹ، یہ پاک والا وہ معصومیت والا عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، منہج ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منافق ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو، جن کے بارے میں ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اس آیت کے مصداق سے کیسے نکال رہا ہے کہ اما عائشہ کو چادر میں نہیں لیا، اور مزید یقین دہانی کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعریف بھی کی کہ اما عائشہ بڑی منصف مزاج ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب منصف مزاج تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد اور عمل کو امانت سمجھ کر پوری ایمانداری کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے، خواہ ظاہری طور پر کسی ارشاد میں ان کی تنقیص بھی ہو،
سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ والی حدیث اس جملے کے ساتھ پہنچائی ہے علی رغم انف ابی ذر، جس میں بظاہر ان کی تنقیص شان بھی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب امانت دار اور منصف مزاج تھے، اور اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو چادر میں لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اللہ جل شانہ کے ارشاد کے مطابق اس آیت کریمہ کی اصل مصداق تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آیت کریمہ کے مصداق کی تکمیل فرما رہے تھے کہ اس آیت کے مصداق میں یہ 4 حضرات بھی شامل ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں، مگر آیت تطہیر کی اصل مراد اور اولین مصداق ازواج مطہرات ہی ہے۔ اور یہ منافق ساتھ ساتھ اپنے رافضی عقیدہ پنجتن پاک کی برائی بھی لوگوں کی ذہنوں سے نکال رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ گندا عقیدہ اس حدیث سے ثابت ہے، اور چونکہ رافضی ہونے سے پردہ اٹھنے کا خوف محسوس کیا کہ سامعین میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ پنجتن پاک تو شیعہ کا عقیدہ ہے، جبکہ تو اہل سنت ہونے کا مدعی ہے، تو آگے جا کر پنترا بدلا کہ یہ پاک والا وہ معصومیت والا عقیدہ کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت پنجتن پاک کے عقیدے کے قائل ہی نہیں، یہ گندا عقیدہ روافض ہی کا ہے، اور اس منافقانہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لفظ خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ صرف ان 5 حضرات کو پاک مانتے ہیں اور باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ناپاک سمجھتے ہیں، اور ناپاک ہونے سے مراد کافر اور مرتد ہے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں صرف ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ہے، اور ان کے بارے میں حق الیقین کا شیعہ مصنف باقر مجلسی صفحہ نمبر 522 پر لکھتا ہے کہ ہر 2 کافر بودن و ہر کے این شارہ دوست دارت کافر است، کہ یہ دونوں بھی کافر ہیں، اور جو شخص ان سے دوستی رکھے وہ بھی کافر ہے۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہ رہے تو باقی صحابہ میں سے کون سے صحابی مسلمان رہ گیا؟ اس لیے مرزاب نے یہ گندا عقیدہ اپنی منجسہ کی مخصوص الماری میں ہی رکھ لے، اہل سنت کے ذمہ نہ لگائے۔ اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے، اور جس اعتبار سے یہ 4 حضرات پاک سے سمجھی جاتی ہے یعنی مخلص مومن، اس اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پاک ہے، 5 کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ اس منافق کا اپنا عقیدہ ہے جسے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں اتار رہا ہے اور تہمت اہل سنت پر لگا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کریمہ کا مصداق ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روز اول سے ہی پاک تھے۔ تو 5 کی عدد ہی ثابت نہیں ہوئی تو پنجتن پاک کا عقیدہ کیسے ثابت ہوا؟ اور رہا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا قول کہ بیوی اہل بیت میں شامل نہیں، کہ طلاق کے بعد وہ میکے چلی جاتی ہیں، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ایک جلیل القدر صحابی ہے اور ان کی جلالت سے انکار نہیں، مگر ان کا قول اللہ جل شانہ کی صریح ارشاد سے ٹکرا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں قرار دے رہے ہیں، اور حضرت زید کا قول اس کے بالکل مخالف ہے۔ ایسی صورت میں اگر تطبیق نہ ہو سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی احترام کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت زید بن ابن ارقم رضی اللہ عنہما سے زیادہ فقیہ ہے، اور آپ نے اسکرین پر عبداللہ بن عباس اور ان کی شاگرد حضرت عکرمہ ان کا قول دیکھ لیا کہ یہ آیت کریمہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر یہ منافق خود بھی انکار نہ کر سکا کہ اماں جان یقیناً اہل بیت میں سے تھی، تو جب اماں جان رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے تھی اور آیت تطہیر کے سیاق اور سباق اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق آیت تطہیر ازواج مطہرات ہی کے بارے میں نازل ہوئی، تو اماں جان سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ آیت تطہیر کی مصداق کیوں نہیں؟ دراصل ان بدبختوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی کوئی عظمت اور حیثیت نہیں ہے، اور ان کے ناموں کے ساتھ جو سیدہ یا رضی اللہ عنہ وغیرہ کہہ دیتے ہیں یہ صرف ان کی مجبوری ہے کہ کوئی بدگمان نہ ہو، ورنہ نفاق سے پردہ اٹھ جائے گا اور لوگوں پر حقیقت کھل جائے گی، اور سنی مسلمانوں کو شیعہ بنانے یا کم از کم ان کے دلوں سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی نفرت نکالنے کا مشن رک جائے گا۔ میں حیران ہوں کہ مرزا کی اتنی کھلی رفضیت دیکھ کر بھی سامنے بیٹھے ہوئی سمجھدار لوگ اسے سنی کیسے مان لیتے ہیں۔ آخر اللہ جل شانہ نے ان حضرات کو بھی تو عقل دی ہوئی ہے، اس سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور رہی حدیث ردا یعنی چادر والی حدیث، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ سمجھا رہے ہیں کہ آیت تطہیر کے مصداق میں یہ 4 حضرات بھی شامل ہے، اور اسے کسی کو انکار نہیں، لیکن یہ مقصد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو ان سے نکال رہے ہیں، ورنہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جل شانہ کے ارشاد کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ تو ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اہل بیت فرماتے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس صفت سے نکال رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یہ منافقین چیخ چیخ کر اے نبی کے گھر والوں، اللہ جل شانہ کی اس نعمت سے ان کو محروم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن چیخنے سے اللہ کے احکام اور فیصلے تو نہیں بدلتے، البتہ ایک اور خوف اور خطرہ ہے کہ منافقین پٹ نہ جائے۔ پھر یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے، اور وہ یہ کہ انہی حیدر کرار سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی ایک بہن بھی ہے، جن کا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے۔ عجمی منافقین ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا فاتح عرب و عجم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے تو ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کرنا پڑے گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے داماد ہے، اور یہ زہر کی وہ گولی ہے جسے منافقین نہ نگل سکتے ہیں اور نہیں اگل سکتے ہیں، یہ نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہیں اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور ان ظالموں کے مکر و فریب سے بچا کر اپنی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو مسلمان بھی خبری میں ان ظالموں کے جال میں پھنس چکی ہیں انہیں بھی نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاکم اللہ خیرہ۔